اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا پالنے والا ہے اور سب سے شرم والی ذات ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ دنیا کے سب سے شرمیلے شخصیت ہیں اور جس پر قرآن نازل ہوا. جو بھی حق میں آپ تک پہنچاؤں وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو بھی بولنے میں غلطی اور کوتاہی ہوئی ہے وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. سورۃ النور کے 31 آیت ہو گئے تھے نا. ابھی ہم دیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح ہو ان کا نکاح کر دو. اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا. اللہ تعالیٰ کشادگی والا علم والا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی بات بول رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس نہیں سمجھی جاتی. ہمارے پاس شادی کب ہوتی ہے ایک مرد اور ایک عورت کی کہ باقاعدہ وہ پڑھے لکھے اپنے قدم پہ ٹھہریں, سب کچھ ہونے کے بعد, جاب کرنے کے بعد, سیٹل ہونے کے بعد جب جا کے شادی ہوتی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو بھی تم میں سے مرد اور عورت بے نکاح ہو جس کا شادی نہیں ہوئی ہے, نکاح نہیں ہوا ہے, نکاح کر دو, شادی کر دو. سب کے لیے ہے یہ. یہاں آ جاتے سب پورا ٹرن ہونا پڑتا نہیں لگتا, سوکھ گیا وہ ڈرائی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے ہیں کہ نکاح کر دو. تو پھر اب یہاں پر ہمارے لیے کوئی کنڈیشن لاگو نہیں کرنا ہے کہ لڑکا بھی پڑھ رہا ہے. ہمارے پاس 35-40 ایئرس کے بعد شادی ہو رہی ہے. تو یہ بہت نکاح میں تاخیر اللہ کو بالکل نہیں پسند. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح کر دیے کہ جو بے نکاح ہے, جس کی شادی نہیں ہوئی ہے, جس کا نکاح نہیں ہوا ہے, ان کے نکاح کر دو. اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیا, اپنے گھر میں کام کرنے والے, جو ابھی تو کام کرنے والے بول سکتے ہیں لیکن پہلے غلام اور لونڈیا خریدی اور بیچی جاتی تھی, تو ان کے بھی نکاح کر دو. ان کو بھی ایسا نہیں کہ ذلیل ہے, غلام ہے اس لیے ان کو چھوڑو, نہیں, ان کے بھی نکاح کر دو. اگر تم کو یہ ڈر ہے کہ ابھی میں پیر پہ کھڑا نہیں ہوں, میں کماتا نہیں ہوں, اگر ایسا ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ تم نکاح تو کرو, اللہ تعالیٰ خود دے گا. ہمارے پاس کیا سوچا جاتا ہے کہ لڑکا پہلے تو قابل ہونا, وہ قابل ہونے تک اس کو پہلے تو PUC ہونے تک تو 18 سال چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو بھی ڈگری کریں گا 5 سال. پھر اس کے بعد صرف آج کل میں صرف بیچلر ڈگری پر کوئی کام نہیں چل رہا ہے. MBBS بھی 5 سال پڑھے ہیں تو کوئی کام نہیں چل رہا, اس کے لیے ماسٹرز ضروری ہے. ماسٹرز ہونے کے بعد PhD کرنے تک تو 40 ایئرس تک ایسے بھی پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد تو اس کے دوست بھی ستانے لگتے ہیں کہ آپ تھوڑے دن کے واسطے کہیں کو چپی, تھوڑے دن کی رہتے نا, وہ 40 ایئرس زندگی کا ایک بہت لمبا حصہ وہ اکیلے گزار دیا ہے. اب کچھ دن کے واسطے شادی کیوں کرتے ہیں, دوست بھی مذاق اڑاتے ہیں. تو ایسے ہمارا عالم ہو گیا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم نہیں کماتے ہیں نا, نکاح تو کر لو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نکاح کر لو اور گھر میں بیٹھے رہو اور کچھ نہیں ہوگا, کوشش کرنا پڑے گا اس کے ساتھ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ غنی کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کشادگی والے ہیں اور علم والے ہیں, تو ضروری ہے کہ نکاح کرے, لڑکا ہو یا لڑکی ہو. سب سے اسلامک ایج کیا ہے, آفٹر پیوبرٹی, آفٹر میچوریشن, ٹھیک ہے, اتنا اس حساب سے نکاح کر لیجئے. اپنے حساب سے جو اپنے رول نہیں لگائیے کہ اتنی ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے تک میں شادی نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی. اپنے کوئی رول نہیں لگائیے. اگر آپ کے گھروں میں بھی شادی کے لیے تیاری ہو رہی ہے تو پھر خاموش رہیے. خاموخواہ کے لڑائی جھگڑا ناراض ہو کے مت بیٹھیے, کیونکہ یہ زندگی کا حصہ ہے. تو بہتر ہے کہ خاموش رہیں اور اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. اور ہر ایک کی یہ نیڈ ہے تو ضروری ہے کہ صحیح طریقے سے وہ نیڈ پوری ہو. اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے. اگر کوئی شخص ہے جو کہ نکاح بالکل نہیں کر سکتا یا پھر اس میں اتنی قوت بھی نہیں ہے کہ مہر دے سکے, نکاح کے لیے کنڈیشن ہے نا, پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے, مہر کے لیے.
شادی میں پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ لڑکے کا مہر کے لیے. اب مہر دینے کے لیے اس کے پاس بالکل کچھ بھی نہیں ہے، بالکل خلاش ہے، اس مہرش دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا رکھے گا بیوی کو؟ اتنا زیادہ غریب ہے. تو پھر چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سیف رکھے ہر قسم کے گناہ سے. آج کل کے گناہ کے حساب سے فحش دیکھنے سے، فحشی کرنے سے، افیئرس کرنے سے، ماسٹربیٹ کرنے سے، پورن دیکھنے سے، اور پھر لاسٹ زنا کرنے سے. ٹھیک ہے، تو ان سب سے اپنے آپ کو سیف رکھے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دیا. اس تک ویٹ کرے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے فضل سے کچھ ہمیں مال دے تو پھر ہم اس کو خرچ کر کے نکاح کر سکیں. تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دیکھ کر آزادی کی تحریر کرانے چاہے تو تم اسے ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو. اگر کوئی آزادی چاہ رہے ہیں، غلام ہیں، آزاد ہونا چاہ رہے ہیں اور کچھ دینا چاہ رہے ہیں کہ اتنا لو ہم سے اور ہم کو آزاد کر دو، تو پھر اس کو آزاد کر دو. اگر ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو. یعنی غلاموں کا حق ہے کہ ہمارا جو مال ہوتا ہے اس میں سے ان کو دے. اور پھر جو تمہاری لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کے غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو. یہاں پر وہ لونڈیوں کے بارے میں بول رہے ہیں کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ گناہ نہیں کرنا ہے تو پھر اس کو کسی کی طرف بھیج کر، زنا کروا کر پیسہ ہوتا ہے نا کہ پیسہ. ابھی یہاں پر تو کلبس ہیں اور کیا بولتے ہیں وہ ناچنے والوں کی کوٹھی ایسے اپنی لونڈیوں کو وہاں پر لگا، کیونکہ وہ مجبور ہے، وہ لونڈی ہے، بیچی گئی اور خریدی گئی ہے، تو وہ مجبور ہے. تو تم اس سے گناہ نہیں کرواؤ، تم اس کو معاف کر دو، مطلب بخش دو. ایسی چیز میں اس کو گناہ میں اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہے تو اس کو صرف فائدہ ہون دے، زندگی کا فائدہ ہون دے یا پھر پیسہ آن دے، اس چیز کے لیے تم اس کو گناہ مت کرواؤ. ہاں، بدکاری پر مجبور نہ کرو. اور انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا. اگر کوئی ایسا شخص ہے جس پر بہت زیادہ مجبوری ڈالی گئی، اس کو اوپر بہت پریشرائز کیا گیا ہے کہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ غلطی سے افسوس کرتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے اگر وہ غلطی اس نے کر لی تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا. بٹ اس کے لیے نیت ضروری ہے کہ ہم نہیں، وہ مجبور کر رہے تھے اور میری بھی خواہش تھی اور ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دی ہے، اور ان لوگوں کے لیے کہاوتیں ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. یہ اللہ کی طرف سے اوپن گائیڈ لائنس ہے کہ اس کو ایسے کرنا ہے اور نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نور ہے. یہاں پر جو سورہ کا نام دیا گیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نور ہے. نور بولتے ہیں لائٹ کو، روشنی کو. اللہ تعالیٰ نور ہے آسمان کا اور زمین کا. اس کے نور کی مثال کی مثل ایک تاخ کے ہیں جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستاروں کے ہو، اور وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی. خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ نہ ہی چھوئے. نور پر نور ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے. لوگوں کے سمجھنے کو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیے کہ اللہ تعالیٰ نور ہے، زمین اور آسمان کی مثال. اور پھر ہم کبھی بھی جب بھی اللہ کو امیجن کر رہے ہیں، کوئی بھی اللہ کی صفات امیجن کر رہے ہیں، رحمان، رحیم، ستار، غفار، جو بھی، لیکن انسان سے کبھی کمپیئر نہیں کرنا. انسان یا کسی اور چیز سے کمپیئر نہیں کرنا ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کی طرح کوئی اگزامپل نہیں ہے دنیا پہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور ہے، زمین اور آسمان کی نور کی مثال. اللہ تعالیٰ ایک ایگزامپل دے کے بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایگزامپل دے رہے ہیں، دیٹ از ڈفرینٹ. لیکن ہم کسی چیز کے لیے ایگزامپل، اللہ کے لیے ایگزامپل نہیں دیکھیں گے کہ اس طرح ہو سکتا ہے. نہیں، نور ہے مطلب کہ لائٹ مطلب ایسی لائٹ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر تھوڑا سا اپنا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور ہیں. ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. یہاں پر اللہ کا پھر ایک حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو مارننگ اینڈ ایوننگ، یعنی صبح شام. یہاں ایک بات کی وضاحت، مارننگ اینڈ ایوننگ مطلب یہ نہیں کہ صرف صبح اور شام، صبح سے شام تک.
ٹھیک ہے، اپنے کاموں کے دوران پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ، کون سا بھاری ہے، سبحان اللہ بحمدہ. صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے نا کہ جو 2 الفاظ جو کہ میزان میں وزنی اور زبان پر ہلکے ہیں، اور اس کا اگر ایک بار بول لیں کہ اس کے کاؤنٹ اس کو تولیں گے تو وہ بہت ہیوی ہے ورڈز، اس کا ریوارڈ ہیوی ہے. کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائے گی. یعنی پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے بول رہے ہیں کہ ایسے ذکر کرو کہ ایسی تجارت کرو، ایسا بزنس کرو، ایسا پرچیز اینڈ سیل کرو کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو. ایسا نہیں کہ بزنس پہ لگے ہوئے ہیں تو پھر ظہر جاری ہے اثر جاری ہے پتہ ہی نہیں چل رہا. نہیں، تم پڑھائی کر رہے ہیں تو ظہر جاری ہے اثر جاری ہے پتہ نہیں چل رہا. ایسے نہیں، تم جو بھی دنیاوی کام کر رہے ہیں کرو، لیکن اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اس چیز سے غافل نہیں ہونا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن سے ڈرنے کے لیے بول رہے ہیں جس دن آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائے گی. مطلب اللہ تعالیٰ اس دن کاؤنٹنگ سٹارٹ کر دیں گے تو پھر پرابلم ہو جائے گی اگر ابھی نہیں کریں گے تو. انشاءاللہ ہم ابھی 2 دن میں ایک ٹاپک ریڈی کرتی ہوں جس میں موت اور قبر کے حالات دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا، بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزیاں عطا کرتا ہے. اس نیت سے کریں ہم کام، نیک کام، نماز، زکوٰۃ جو بھی ہے فرائض، کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دے گا. اور ہم یہ دیکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک نیکی کے بدلے 10 ٹائمز اس کو 10 ٹائمز سے 700 ٹائمز اس کو انکریز کر کے لکھتے ہیں ایک نیکی کے بدلے. جیسے میں 1 روپیہ صدقہ کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 ملٹیپلائی کر کے لکھ رہے ہیں. 700 کا تو میرے پاس تو 700 ہے بھی نہیں، اتنا اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے. اور پھر اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اس کو اتنا ہی لکھا جاتا ہے اور جتنا وہ اس نے کیا ہے. اور پھر وہ سوری کرتا ہے یعنی توبہ کرتا ہے تو پھر وہ بھی اریز کلین. اور کافروں کے اعمال کی مثال اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے. اچھا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ کافر جو کہ اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کی مثال، ان کا ایگزامپل ایسے ہے کہ وہ چمکتی ہوئی ریت. اب دیکھیں ہیں دھوپ میں دور سے مٹی ہے تو بھی ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے. ایک سائنس میں بھی تھا، دیکھیے ایسا کوئی ایگزامپل، فرسٹ ایئر میں کچھ تھا ایسا کچھ اسٹوری یا پھر کچھ تھا، ایگزیکٹلی میرے کو یاد نہیں ہے، بٹ وہ سائنس کا یہ بھی ہے. تو دور سے دیکھتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ پانی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی کی مثال دے رہے ہیں کہ ایک پیاسا کیا سمجھتا ہے کہ وہاں پانی ہے، جب قریب جا کے دیکھتے ہیں تو سوئل، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا. یہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا چکھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے. ایک کافر کیا کرتا ہے؟ یہ سمجھتا ہے کہ پانی ہے لیکن وہاں پہنچے تو کچھ نہیں رہتا. ہاں، وہاں پر اللہ ہوتا ہے جو کہ اس کا حساب لیں گے. اور جو بھی وہ دنیا میں سرکشی کرے ہے، اللہ کا انکار کیا ہے، کفر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بالکل اس کا حساب دیں گے اور بالکل اس کا مزہ چکھائیں گے. یا مثال ان اندھیروں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہو، جسے اوپر تلے کی موجودگی نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں. الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پہ ہاں. تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان کافروں کی مثال ہے کہ جو آخرت کے سرے سے نہیں مانتے کہ آخرت ہوگا ہی نہیں، قیامت آئے گی ہی نہیں، دا ڈے آف ججمنٹ ہوگا ہی نہیں. تو اس لیے ان کے پاس اتنا نور بھی نہیں جتنا کہ گروہ کے پاس تھا. ہاں، ان کو بالکل اللہ سے امید بھی نہیں ہے کہ آخرت ہوگی. اور پھر وہ کیا سوچتے ہیں کافر کہ آخرت ہوگی تو بھی ان کو بس تھوڑے دن کے لیے جہنم میں ڈالیں گے پھر نکال دیں گے، ان کا ایسا ماننا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ تم سے ایگریمنٹ کیے ہیں، یہاں نہیں ہے اس آیت میں، لیکن میں ملا کے بول رہی ہوں، کوئی اور آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ بولے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایگریمنٹ کیے ہیں، تم کو بولے ہیں کہ ہاں تم کو جنت دیں گے،
یہود اور نصارہ ان دونوں میں کمپٹیشن ہوتا تھا کہ ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں، ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ بولے کہ جو اللہ پر بلیو رکھتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے ہر کام زکوٰۃ صدقات دیتے ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ یہود ضروری نہیں ہے کہ یہودی ہو یا نصارہ ہو یا پھر مسلم ہو، کوئی بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اچھے کام کرتا ہے تو پھر اللہ کے لیے وہ قریب ہے۔ ادروائز کوئی ریلیجن میں رہنے سے یا پھر کوئی بڑوں کے ساتھ رہنے سے، کوئی پیر کے ساتھ رشتہ دار رہنے سے، سجاد رہنے سے، یا پھر اللہ کے نبی کے رشتہ دار رہنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنمی ہے۔ کل ہم اس کے بارے میں بول رہے تھے نا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا میسنجر ہے، وہ 950 ایئرس انہوں لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ 900 پہلے لوگوں کی لائف لمبی ہوتی تھی، تو 950 ایئرس وہ لوگوں کو صرف اللہ کی طرف آؤ بولے۔ اتنے بولنے کے بعد بھی پھر صرف کاؤنٹنگ لوگ ان کے پاس آئے، بلیف رکھے، باقی پورے لوگ سرکش تھے۔ باقی پورے لوگ تم کچھ بھی بولو، تم پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، تم تو جادوگر ہے وغیرہ، وہ بہت سارے ان کو باتیں بول کے سناتے رہے۔ صرف کچھ لوگ ایمان لائے، 950، اور ان کا خود کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا، تو جہنمی ہے۔ اور پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے والد بت بناتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے، تو وہ بھی جہنمی ہے۔ ایک منٹ، یہ کافروں کی مثال ہے جو آخرت کو سرے سے مانتے ہی نہیں، اس لیے ان کے پاس اتنا بھی نور نہیں جتنا پہلے گروہ کے پاس تھا، کہ کم از کم وہ یہ امید رکھتے کہ اللہ ان کے اعمال انہیں آخرت میں فائدہ پہنچائیں گے، لیکن ان لوگوں کے پاس امید کی کوئی ایک کرن بھی نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے دونوں مثالوں میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ کافروں کے اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جو وہ نیکی سے سمجھ کر کرتے ہیں اور ان سے فائدہ کی امید رکھتے ہیں، اور ان کی مثال تو سیراب جیسی ہے، اور ایک وہ اعمال ہے جو نیکی سمجھ کر نہیں کرتے، ان کی مثال ان اندھیروں جیسی ہے جس میں روشنی کی کوئی کرن نہیں ہوتی۔ پھر سمندر کی تہہ کا اندھیرا ان کے کافروں کا ناعقائد کی مثال ہے، اور ایک موج کا اندھیرا ان کے برے اعمال کی مثال ہے، اور دوسرے موج کا اندھیرا ان کی ہٹ دھرمی کی مثال ہے۔ اس طرح ان میں اوپر تلے بہت سے اندھیرے جمع ہو گئے، جسے سخت اندھیرے میں جس طرح انسان کو اپنے ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، اسی طرح کفر اور فسق کے اندھیروں میں ان لوگوں کو خود اپنی حقیقت بھی سمجھ نہیں آتی۔ ابھی ہم روم میں گئے تھے، ڈارک روم تھا، اندھیرا تھا، اپنا ہاتھ بھی دکھ رہا نہیں تھا، بتائیے نا کہ میرا ہاتھ دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے، بالکل ہاتھ بھی نہیں دکھ رہا تھا۔ تو کافروں کی مثال ایسی ہے، ان کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو نور نہیں دیا ہے، مطلب اس کو ہدایت نہیں دیا ہے، صحیح راستہ نہیں دیا ہے، تو وہ تو فاسق ہی رہیں گے، کافر ہی رہیں گے۔ اور پھر ویسے لوگوں کے لیے تو مثال ایسی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کریں تو فائدہ ملے گا، جبکہ کفر کرنے کے بعد کوئی اچھا کام ان کو فائدہ نہیں دے گا، اور کچھ کام تو ایسا ہے جب وہ ایسا ہی کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ان کے لیے ایک کرن، ایک روشنی کا ایک تھوڑا سا لائٹ بھی ان کے پاس نہیں رہے گی تاکہ ان کو کوئی فائدہ ملے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین کا کل مخلوق پر پھیلائے اڑانے والے کل پرندے اللہ کی تسبیح اور مشغول رہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی تمام مخلوق اللہ کے ذکر میں رہتی ہے، ساری مخلوق اللہ کے ذکر میں رہتی ہے۔ صبح ہوتی ہے تو پورے پرندے اٹھ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ اپنی لینگویج میں اپنے طریقے سے یاد کرتے ہیں۔ ہم سبحان اللہ بولتے ہیں تو ویسے سبحان اللہ تو نہیں بولتے، بٹ کیا بولتے ہیں اللہ عالم، بٹ وہ بھی اللہ کی یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر کوشچن پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھے؟ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات اور زمین میں پر پھیلائے ہوئے جو اڑتے ہیں پرندے، کل پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، اللہ کی پاکی، تسبیح بولتے ہیں پاکی کو، اللہ کی پاکی میں، سبحان اللہ، اللہ کا جو ورڈ، یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ تو پاک ہے اللہ، ہر چیز سے، ہر عیب سے، ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے شر سے، ہر طرح سے پاک ہے۔ تو اس اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں پرندے، برڈز، ان کو بھی پتہ ہے، اور ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کو کیسے نماز پڑھنا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کو کیسے تسبیح کرنا ہے، اور ہر اللہ کی مخلوق تسبیح کرنے میں لگا رہتا ہے۔ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے۔
مطلب ہم کو بھی بتایا گیا ہے کہ نماز کیسے پڑھنا، ہم کو بھی بتایا گیا ہے کہ تسبیح کیسے کرنا ہے، اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اس کے بعد بھی ہم سرکشی کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے. تو پھر ہم کو اللہ سے ڈرنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے تب کیا بولیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ہر نعمت کا سوال کریں گے. اللہ نے ہاتھ دیے ہیں تو اللہ پوچھیں گے کہ یہ ہاتھ کا استعمال کیا کیے، چٹ چیٹ میں، بیکار کی چیزیں دیکھنے میں، یا پھر لوگوں کو اذیت دینے میں، پریشان کرنے میں، یا پھر اس کی نعمتوں کا شکر گزار ہوتے ہوئے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ تو نے ہاتھ دیے ہیں تو اس کو اچھائی سے اچھے کام میں استعمال کیے ہیں. تو جو بھی اللہ تعالیٰ نعمت دیے ہیں تو اس کا سوال ہوگا. زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے. زمین اور آسمان کی ہر قسم کی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے. اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ راجہ ہے، اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے مینا برساتا ہے. وہی آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے، جن سے چاہے ان کے پاس سے ہٹا دے. بادل ہی نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک سائنٹیفک واٹر سائیکل بتا رہے ہیں. واٹر سائیکل کیا ہوتا ہے کہ سمندر ہوتا ہے، سمندر سے پانی اڑ کے جاتا ہے، بھاپ بنتا ہے، بخارات میں تبدیل ہوتا ہے، اور پھر اس کو بادل بنتا ہے، پھر دو بادل کے بجلی کڑکتی ہے، پھر بارش ہوتی ہے. وہ سب کچھ سائنٹیفک سائیکل ہے نا، جو کہ 7th 8th سے پڑھتے آئے ہیں. واٹر سائیکل اس کو بولتے ہیں. یہ سائنٹیفک اللہ تعالیٰ 1400 ایئرس بیفور، مور دین 1400 ایئرس بیفور اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ کیا تم نہیں دیکھتے یہ سب کیسے ہو رہا ہے. اب تو جو ہم واٹر سائیکل پڑھے ہیں وہ تو ابھی کی ریسرچ ہے، رائٹ، پہلے کی ریسرچ نہیں ہے، وہ ابھی کی ریسرچ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، یعنی بادل چلتے ہیں، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر ان سے تہ بتہ مطلب اس سے بارش آتا ہے، ان کے درمیان مینا برستا ہے، بارش آتا ہے. پہاڑوں کے اوپر سے اولے، پہاڑ جو ہوتے ہیں اونچے ہوتے ہیں، وہاں اگر پہاڑی علاقے پہ ہے تو وہاں پر آئس کی رین ہوتا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور اللہ کی مرضی جہاں کرنا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی علاقے میں یہاں ہو رہی ہے بارش، یہاں نہیں ہو رہی ہے. کوئی دیکھیں ایسا، صرف ایک ہی علاقے میں ایگزیکٹ یہاں پر ہو رہی ہے، یہاں پر نہیں ہو رہی ہے. کسی گھر میں ہو رہی ہے، کسی گھر میں. ایسا بھی ہوتا ہے. ایک علاقے کی بات تو چھوڑ دو، ایک گلبرگے کے حصے کی بات تو چھوڑ دو، ایک ہی جگہ پر ایک طرف ہو رہی ہے، ایک طرف نہیں ہو رہی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کہاں برسانا ہے اللہ تعالیٰ برسا دیتا ہے، کہاں نہیں برسانا ہے نہیں برساتا ہے. اور بجلی کی چمک ایسی رہتی ہے کہ دیکھتے ہی ایسا لگتا ہے کہ اب آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی، اتنا تیز وہ چمکتی ہے. یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے. دن آتا ہے، کہاں گئی رات جو اتنی اندھیری تھی، جس سے ہم ڈر رہے تھے، جو اتنی خاموش تھی، کہاں گئی وہ؟ کون لائے دن کو؟ کون لائے رات کے اوپر؟ رات کو دیکھ کے بول سکتے تھے کہ اسی رات میں اتنا اجالا ہونے والا ہے. کوئی مطلب انسان سوچ سکتا ہے کہ اتنی اندھیری رات جس میں ہم بالکل سناٹا اور بالکل آسمان بالکل کالا ہو گیا ہے، اس میں ہم کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اسی میں ایک چمکتا ہوا سورج آئے گا؟ انسانی سوچ تو اندازہ نہیں لگا سکتی. پھر رات کو اللہ تعالیٰ دن میں اور دن کو رات میں بدل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں یہ روٹیشن اور ریولیوشن جو ہو رہا ہے. آنکھوں والوں کے لیے تو اللہ اس میں بڑی بڑی عبرتیں ہیں. جو دیکھ رہے ہیں، جس کی آنکھیں، ہدایت کی آنکھیں بھی کھلی ہے اور آنکھیں یہ بھی کھلی ہے، تو پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے. اور کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جس کو ہدایت نہیں پہنچی، یعنی جو کافر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کوئی ہے، تو پھر وہ کیسا ایمان لائیں گے؟ انہوں تو بچپن سے کفر کرتے آئے ہیں، شرک کرتے آئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تو کیسا لائیں گے؟ تو پھر ان کے لیے سمپل سی مثال ان کا آس پاس کا ماحول ہی ہے. وہ غور و فکر کر سکتے ہیں جو چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں. زمین سے ایک اتنا سا سیڈ ڈالنے پر اتنا بڑا جھاڑ کیسے بن رہا ہے، فکر کر سکتے ہیں. وہ واقعی سوچ سکتے ہیں کہ واقعی یہ باطل معبود جس کی وہ عبادت کر رہے ہیں، جس کو خود وہ ہاتھ سے بنا رہے ہیں، آٹے سے، مٹی سے بنا کر اسی کی پوجا کر رہے ہیں، تو کیا واقعی ہی
یہ اس کرنے کی حقدار ہیں. اللہ تعالیٰ کا سورہ حج میں اللہ تعالیٰ اگزامپل دیتے ہیں کہ یہ جو تم لوگ اللہ کے ساتھ پارٹنر ایسوسیٹ کر رہے ہیں نا، سارے پارٹنرز کو، ہندو کرسچن جو بھی ہے، بدھ وغیرہ جو بھی ہے، تمام پارٹنرز کو ایک ساتھ لا کے تمام کی شکتیوں کو کلیکٹ کر کے کوئی ایک مکھی بنا کے دکھاؤ، ایک مکھی بنا کے دکھاؤ. تم نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ سب اللہ نے بنایا ہے نا. تو تم وہ تو بیچارے کو، اس کو تو خبر بھی نہیں ہے کہ اس کے مورتی بنا کے وہ یہ کر رہے ہیں، وہ تو مٹی کا ہے، اس میں تو جان بھی نہیں ہے. تو ایک مکھی بنا کے دکھاؤ. تم مکھی بھی نہیں بنا سکتے. ایون جو تم پرساد بول کے اس کے سامنے رکھتے ہو، تو اس میں سے وہ کوئی مکھی تھوڑا سا پارٹ لے کے اڑ گیا تو وہ تم لے بھی نہیں سکتے ہو مکھی کے پاس. تمہارے پاس اتنی سی بھی طاقت نہیں ہے. پورے معبود مل کے بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اتنی سی جو رہتی ہے وہ بھی نہیں بنا سکتے. مکھی نہ بنا سکے نو پرابلم، لیکن مکھی جو سویٹ لے کے تمہارا اڑ رہی ہے اس میں سے وہ تک بھی نہیں لے سکتے. اور پھر اس میں اور ایک ایگزامپل اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ تم کھجور کے گٹھلی کے شگف کے برابر بھی اللہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے سوا. کھجور پتہ ہے ڈیٹس کے اندر بیج ہوتی ہے، سیڈ کے اوپر ایک باریک لیئر رہتی ہے، تو وہ بھی کوئی نہیں بنا سکتا. پوری دنیا کی انسانیت بھی اگر مل جائے وہ بنانے کے لیے تو اللہ نہیں بنا سکتا جب تک کہ اللہ کا مدد یا اللہ. تو اتنا بھی سا بھی وہ جو تم پارٹنر ایسوسیٹ کر رہے ہو وہ اتنا سا بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو تم مرے ہوئے شخص پر کیوں جا کر بول رہے ہو کہ ہماری فلاں مدد کر دو؟ اللہ نے اس کو حق نہیں دیا ہے کہ وہ سن سکے. اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ قوت نہیں دی ہے کہ وہ تمہارے دھاگے باندھنے سے یا پھر وہاں جالی پہ جا کے دھاگے باندھنے سے، دن گزارنے سے، رات گزارنے سے، وہ سب کچھ اللہ وہ نہیں کر سکتے. تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جاندار کو اللہ تعالیٰ ہی نے پانی سے پیدا کیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو بھی چلتے پھرتے ہیں جاندار، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے بنایا. اور پھر آج یہاں پر سائنس پروف کر رہی ہے کہ انسان واٹر سے بنا ہوا ہے. اب اس کے بہت سارے آرٹیکلز، بہت سارے رپورٹس پڑھ سکتے ہیں کہ سائنس آج پروف کر رہی ہے کہ انسان پانی سے بنا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت پہلے ہی بتا دیے کہ تمام جاندار پانی سے بنے ہوئے ہیں. ان میں سے بعض کو اپنے پیٹ کے بل چلتے، بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں. کچھ ہے کہ جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ ہے کہ پیر کے بل چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں. کچھ ہے اینیملز کہ جو ہاتھ پیر دونوں ملا کے چلتے ہیں، ہے نا، ٹائیگر سے لے کے ہم کیٹ تک دیکھ سکتے ہیں. تو تقریباً اینیملز کچھ 2 پیر پہ چلتے ہیں، کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے، کوئی 4 پیر پہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. اور یہ سب کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ؟ ہم بقرہ میں دیکھے تھے کہ یہ سب ہمارے لیے پیدا کیے ہیں. ہم سے اللہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب ہمارے لیے پیدا کیے. تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پر کتنا پیارا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی جو چاہے اللہ بنائے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو ہم ایک چھوٹی سی چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں. کبھی مری ہوئی مکھی ہے تو لے کے بیٹھیے، اس کے آنکھ اللہ نے کیسے بنائے. ہم آنکھ کا پڑھ رہے ہیں نا، میں ایگزامپل آنکھ ہی دیتی ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ پیرالل ریز آف لائٹ کمنگ فرام انفینٹی آر فوکس آن دا ریٹینا، جب جا کے ہمارا ویژن کلیئر رہتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اتنی سی آنکھی میں کیا پیرالل ریز آف لائٹ ویسے ہی جا رہے ہوں گے؟ اس کے پاس بھی ریٹینا ہوگا. اس کے پر کیسے ہوتے ہیں؟ اتنے سے پر رہتے ہیں جو کہ ہم ایسے کرنے پر ٹوٹ جاتے ہیں. وہ اتنے سے پر سے پورا اڑتی ہے، اتنا اونچا اڑتی ہے. سبحان اللہ، کیسے اللہ نے بنایا. 4 پیر پہ چلنے والے بھی ہیں، اور 4 پیر پہ کبھی والے بھی 2 پیر پہ چلتے ہیں. کبھی کبھار کبھی کوئی اگر ایکسیڈنٹل ان کا پیر ہاتھ نہیں ہے تو وہ بھی 2 پیر پہ چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا. اور پیٹ پر، ہم پیٹ پر سوتے ہیں تو صبح تک پیٹ خراب ہو جاتا ہے، درد سے ہمارے بے چین ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں ہے کہ الٹا پیٹ کے بل سویا جائے. جہنمی لوگوں کی نشانی ہے کہ پیٹ کے بل سوئے. بہرحال تو پیٹ پر کچھ لوگ چلتے ہی ہیں. اللہ عالم میں کو اس کے بارے میں نہیں پتا، بٹ بتائیں.
تو اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ چیز بنائی ہے کہ پیٹ پہ چلنے والے بھی اینیملز ہیں اور دونوں چار پیر پہ بھی چلنے والے بھی ہیں اور 2 پیر پہ بھی چلنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے اللہ کی مرضی سے بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی چیز ویسٹ نہیں بنائے کہ کبھی کوئی چیز کو ویسٹ نہیں سمجھے۔ خود کو یہاں پر ہماری ناشکر گزاری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم کو تھوڑی سی پرابلم آئے بس میں تو ویسٹ ہی ہوں، میں تو ایسی ہی ہوں، بس لسٹ بن جاتی ہے ہماری n نمبر آف چیزوں کی کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا، میں ایسی ہی ہوں، میرے وجہ سے ہوتا وغیرہ وغیرہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بے انتہا تھاؤزنڈس آف نعمتوں سے ہمیں گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم یہ نہیں سوچو کہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے، میں یہ دعا کروں تو ہوگی قبول کی نہیں ہوگی، نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو رب اتنا بڑا آسمان بنا سکتا ہے، جو رب اتنی بڑی زمین بنا سکتا ہے اور اس کے درمیان کی ساری چیزیں بنا سکتا ہے، وہ چیز بنا سکتا ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ چیز بنا سکتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، تو پھر وہ رب آپ کی اتنی سی دعا نہیں قبول کرے گا؟ ہاں، اس کے لیے کنڈیشنس ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جب چاہے قبول کرے، اور ہمارے لیے صحیح ہے نہیں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہوتا ہے نا، کہ چلو مانگ رہے ہیں تو دیتے جاؤ۔ کوئی بیٹھ کے بول رہا ہے اللہ میرے کو شراب چاہیے دے دو، ایسا تو نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کنڈیشنز دیکھیں گے کہ وہ جو 3 کنڈیشن ہے دعا قبول ہونے کی، وہ 3 کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ کیسے بھی ہم کو عطا کر سکتے ہیں۔ بلا شک و شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ہم نے کوئی شک اور شبہ نہیں رکھا، کلیئرلی ساری آیتیں بتا دی ہے، سب کو اوپن کر دیا ہے۔ اب جسے اللہ تعالیٰ چاہے صحیح راستہ دکھائے اور جسے چاہے اس کو پڑھ کر صحیح راستہ لے، ورنہ پھر جیسے ہیں ویسے رہے، پھر اللہ تعالیٰ تو وہ آگے تو کاؤنٹنگ تو ہونے ہی والی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور فرمانبردار ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے اور ایمان والوں میں سے نہیں۔ یہاں پر منافقین جو کہ 2 بات کرتے ہیں، منافقین ہم دیکھے تھے سورہ بقرہ میں کہ کون ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کے سامنے بولتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلم ہیں، لیکن جب اپنے پاس جاتے ہیں اپنے لوگوں میں تو بولتے ہیں وہاں پر کفر کرتے ہیں، وہاں پر اللہ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کرتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ ارے میں تو ان کے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ اور پھر ان کے ہم نشانی بھی دیکھے تھے، جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، وہ نشانیاں ہم بھی دیکھے تھے، اور وہ نشانی ہم میں نہ ہو ہم اس کے لیے دعا بھی کرے تھے اور کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں بول رہے ہیں کہ وہ تو بول رہے ہیں کہ ایمان لائے، ہم اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، سب بول رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ ایمان نہیں رکھتے، ایمان والے نہیں ہیں۔ جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے جھگڑے چکا دے، تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی ہے۔ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑ لیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، آج ہمارا یہی عالم ہو رہا ہے، ہم کو کوئی دین کی بات بولو، ہاں ٹھیک ہے پتہ ہے، وہ بس کٹ مار کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے کہ دین کی بات بولو، کچھ ایکسکیوز دیتے ہیں، اسکپ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی بول رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ اور رسول کی بات بولتے ہیں تو ان سے جھگڑتے ہیں، اور پھر ایک جماعت ایسی ہے جو ان سے منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ ہاں، اگر انہیں کوئی حق پہنچائے تو مطیع اور فرمانبردار ہو کر ان کی طرف چلے آتے ہیں۔ اگر صحیح انسان ہے، حق والا ہے، تو پھر ان کی طرف حق پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی طرف فرمانبردار ہو کر آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ کیا یہ نفاق کی بیماری ہے ان کے دلوں میں، یا یہ بے شک اور شبہ میں پڑے ہوئے ہیں؟ کس چیز کے شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کوشچن مارکس بھی ہے قرآن میں کہ کیا یہ ان کے دل میں بیماری ہے؟ کیا یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ان کی حق تلفی نہ کرے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کوشچن کر رہے ہیں کہ بیماری ہے ان کے دل میں کوئی، کہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا ان کے دل وہ شک و شبہ کرتے ہیں اللہ کی طرف، یا پھر اللہ تعالیٰ کا حق تلفی کریں، اللہ اور اس کے رسول ان کی حق تلفی نہ کرے بلکہ ان کو ڈر ہے؟ جبکہ بات یہ سب نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ خود پر ظلم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، وہ خود ہی بڑے ظالم ہیں، وہ خود پر ہی ظلم کرنے پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو اب پھر ان کو سمجھانا نہیں سمجھانا برابر ہے، جیسے ہم سورۃ البقرہ میں دیکھے تھے کہ اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ کافروں کو تمہارا سمجھانا یا نہیں سمجھانا برابر ہے۔ تم 10 ٹائمز بھی بول رہا ہو وہ نہیں سمجھنے والے،
جو سمجھنا ہے وہ بالکل آسانی سے اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر ہی سمجھ جاتا ہے. اور کئی لوگ ایگزامپلس آج بھی موجود ہیں جس کے پاس بغیر ہدایت پہنچے وہ ایمان لائے اللہ کا. بغیر اللہ کوئی نہیں بولے جا کے ان کو کہ اسلام قبول کرو، کوئی نہیں بولے اللہ اور رسول کے بارے میں، لیکن صرف اور زمین اور آسمان پر غور و فکر کرتے ہوئے کہ کوئی نہ کوئی رب ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کیسے ایمان لائے؟ ان کے باپ تو بت پرست تھے نا، وہ ڈھونڈتے تھے کہ کون ہے میرا رب. شاید اس چاند کو دیکھ کے بولتے کہ شاید یہ میرا رب ہے. جب صبح آتی ہے تو ہمارا پر ہے پیشن نہیں ہے نا. جب سورج آتا ہے تو چاند غائب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بولتے ہیں کہ نہیں، غائب ہونے والا میرا رب نہیں ہے. سورج میرا رب ہے، سورج چلا گیا، نہیں یہ بھی میرا رب نہیں ہے. اس طرح وہ ڈھونڈتے تھے اپنے رب کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. جو اللہ کی یاد میں اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے. ورنہ پھر کافر یا پھر نفاق کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی، جو خود پر ظلم کرنے کا عہد کر لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں تک ہم فنش کر دیں گے. آیت نمبر 50 تک ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ سورہ نور کمپلیٹ کر کے پرسوں انشاءاللہ ہم وہ ٹاپک لیں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.